الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کنز لیکچر سیریز میں اساس النحو کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم اساس النحو کا 15واں سبق پڑھیں گے، اور وہ ہے اسمائے معربہ کی اعرابی حالتوں کا بیان۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، ہم اساس النحو کا 15واں سبق پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے اسمائے معربہ کی اعرابی حالتوں کا بیان۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم معرب کسے کہتے ہیں، اور معرب کلمات کتنے اور کون کون سے ہیں، اعراب کسے کہتے ہیں، اعراب کی کتنی اور کون کون سی حالتیں ہیں، اور اس کی علامات کیا ہیں، اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں اور اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں۔ اور آج ہم معرب اسماء کی اعرابی حالتوں کی تفصیل پڑھیں گے، یعنی معرب اسم کی کئی اقسام ہیں، وہ یہاں پر ذکر کی جائیں گی، اور پھر اس کی تینوں حالتیں جو اعراب والی ہیں وہ یہاں ذکر کی جائیں گی، اور ان کے نیچے ان حالت کی علامت بھی ذکر کی جائے گی کہ اس حالت کی علامت کیا ہے، یعنی حالت رفعی ہے تو اس کی علامت کیا ہے، اور وہ اعراب بالحرف ہے یا اعراب بالحرکت ہے۔ آئیے تفصیل کے ساتھ ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اسمائے معربہ کو بیان کیا جائے گا، اور یہ تین حالتیں، اور تین حالتوں کے نیچے جو ہیں وہ علامات ذکر کی جائیں گی، اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ اس اسم کی جو امثلہ ہیں وہ ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلا اسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ اس کے اندر تین اوصاف پائے جا رہے ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 منصرف، نمبر 3 صحیح۔ سب سے پہلا وصف ہے مفرد، یعنی وہ اسم مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ بعض اوقات مفرد مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو یہاں پر مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ نمبر 2 وہ منصرف ہو، یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ بعض اسماء ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، انہیں غیر منصرف کہا جاتا ہے، تو وہ منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ نمبر 3 وہ صحیح ہو، یعنی نحو میں صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور حرف علت جو ہے واو، الف اور یا کو کہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی آخر میں نہ ہو۔ یہاں پر دیکھیں، جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ یہاں پر زید اسم معرب ہے۔ نمبر 1 یہ مفرد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، یعنی اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، جبکہ غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ نمبر 3 یہ صحیح ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ تو یہاں تینوں مثالوں میں زید مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو اس کے حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ ہے، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی ان تینوں میں اس کا اعراب بالحرکت ہے۔ نمبر 2 قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح سے مراد یہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت تو ہو، جیسے کہ آخر میں حرف علت تو ہو لیکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، جیسے زبیون میں آپ دیکھیں کہ یا آخر میں حرف علت تو ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، تو اسے قائم مقام صحیح کہتے ہیں۔ تو اس کا اعراب بھی مفرد منصرف صحیح کی طرح ہے، یعنی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ، جیسے جاء زبیون،
رأیت ظبیًا مررت بظبی۔ یہاں پر تیسری قسم جو اسم مورب کی ہے وہ ہے جمع مکسر منصرف۔ آپ جمع مکسر کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جمع مکسر کسے کہتے ہیں، اور پیچھے منصرف کا بھی عرض کر دیا گیا ہے کہ جمع مکسر کی ایک قسم ایسی ہے کہ جو غیر منصرف ہے، یعنی اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ تو یہاں پر جمع مکسر سے مراد وہ جمع ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین آتی ہے، جیسے جاء رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ یہاں پر رجال جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اور اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، لہذا یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ تو جمع مکسر منصرف کا اعراب بھی مفرد منصرف صحیح کی طرح ہے، یعنی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ، یعنی ان تین قسم کے اسماء کا اعراب ایک طرح کا ہے، مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں کا اعراب ایک طرح کا ہے، اور ان تینوں کا اعراب بالحرکت ہے، یعنی ضمہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ ان کا اعراب ہے۔ اسم مورب کی اگلی قسم ہے، چوتھی قسم، جمع مؤنث سالم۔ آپ جمع مؤنث سالم پڑھ چکے ہیں کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں جمع مؤنث سالم کی جو مثال دی گئی ہے، جاءت مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصبی کسرہ کے ساتھ ہے، اور حالت جری بھی کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہاں دیکھیں یہ دو پیش ہیں، یہاں پر ضمہ آ گیا، یہ کس میں ہے؟ جمع مؤنث سالم میں ہے۔ اور حالت نصبی میں آپ دیکھیں یہاں پر ہے تو کسرہ، لفظوں میں کیا ہے؟ کسرہ ہے، لیکن یہ حالت کون سی؟ حالت نصبی ہے، یعنی یہ کلمہ مسلمات جو ہے یہ منصوب کہلائے گا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کلمہ حالت رفعی میں ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جو حالت نصبی میں ہو اسے منصوب کہتے ہیں، اور جو حالت جری میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کلمہ ہے منصوب، لیکن اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں مررت بمسلمات بھی کسرہ ہے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہاں بھی مسلمات ہے اور یہاں بھی مسلمات ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہے اور یہ مجرور ہے، یہ حالت نصبی میں ہے اور یہ حالت جری میں ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہاں پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں مسلمات سے پہلے با حرف جر موجود ہے، تو با حرف جر جب اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسے مجرور کر دیتا ہے۔ تو جس اسم پر با حرف جر ہو یا اس اسم سے پہلے مضاف موجود ہو، تو دو قسم کے اسم جو ہیں وہ مجرور ہوتے ہیں، ایک مضاف الیہ اور دوسرا مجرور بحرف جر، یعنی جس اسم پر حرف جر داخل ہو جائے اور جس اسم سے پہلے مضاف آ جائے تو یہ دو قسم کے اسم کیا ہوتے ہیں؟ مجرور ہوتے ہیں۔ جب مؤنث سالم سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو وہ مجرور ہوگا، اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف نہ ہو تو وہ منصوب ہوگا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں رأیت مسلمات، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا، یہاں رأیت میں فعل با فاعل اور مسلمات جو ہے یہ مفعول بہ بن رہا ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل متعدی اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ اپنے مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے، تو مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں یہ مسلمات منصوب ہے اور یہ رعا فعل کا مفعول بہ بن رہا ہے۔ اس میں مورب کی اگلی قسم ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ بعض اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ ہوتا تو اس میں مورب ہے لیکن اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، جیسے جاء احمد
رأیت احمدا مررت باحمدا۔ آپ یہاں پر دیکھیں احمدن نہیں ہے، احمدن نہیں ہے، اور یہاں احمدن یا احمدی نہیں ہے، یعنی تنوین بھی نہیں آ رہی، اور یہاں حرف جر داخل ہے لیکن اس کے باوجود بھی آخر میں کسرہ نہیں ہے، تو یہ اسم غیر منصرف ہے۔ تو غیر منصرف اسم معرب کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اور حالت جری بھی فتحہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ احمدہ مجرور ہے اور یہ احمدہ منصوب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں احمد سے پہلے با حرف جر موجود ہے، تو جب کسی اسم پر حرف جر داخل ہو تو بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے، اور یہاں پر نہ تو اس سے پہلے مضاف موجود ہے اور نہ ہی اس سے پہلے حرف جر ہے، اور یہ فتح کے ساتھ ہے، تو یہ حالت نصبی میں ہوگا۔ اسم معرب کی اگلی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ 6 قسم کے الفاظ ہیں: ابن، اخن، فمن، حمن، حنن اور ذو۔ یہ 6 قسم کے اسماء جو ہیں انہیں اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جاء ابو زید، رأیت ابا زید، مررت بابی زید۔ یہاں پر دیکھیں ابو اور یہاں پر ہے ابا اور یہاں پر ہے ابی، تو اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پر اعراب بالحرف شروع ہو گیا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ واو ہے، اور حالت نصبی الف کے ساتھ ہے اور حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ تو اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ جیسے جاء ابو زیدن، یہ حالت رفعی ہے تو یہاں پر واو آ رہی ہے، حالت نصبی میں یہاں الف آ رہا ہے، اور حالت جری میں یہاں یا آ رہی ہے۔ اسی طرح جاء اخو زیدن، رأیت اخا زیدن، مررت باخی زیدن۔ تو یہاں پر آپ اسماء ستہ کے دوسرے اسماء بھی لگا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسم معرب کی اگلی ایک قسم ہے جمع مذکر سالم۔ آپ پیچھے جمع مذکر سالم پڑھ چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر جب ہم جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ پڑھ رہے تھے تو ہم یہ پڑھتے تھے کہ مسلمون، مسلمین، تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمون اور مسلمین یہ کیوں آ رہے ہیں۔ اب آپ کو یہاں سمجھ آئے گی کہ یہاں اعرابی حالتوں کی وجہ سے مسلمون اور مسلمین پڑھا جا رہا تھا۔ تو جمع مذکر سالم کی حالت رفعی واو ماقبل مضموم، حالت نصبی یا ماقبل مکسور، اور حالت جری یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے۔ جیسے جاء مسلمون، آپ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ جمع مذکر سالم میں جو آخر میں نون ہے نا، تینوں صورتوں میں آپ نے نون کو نہیں دیکھنا، نون سے پہلے والا جو حرف ہے اسے دیکھنا ہے۔ یہاں واو ماقبل مضموم ہے، یہاں یا ماقبل مکسور ہے، اور یہاں یا ماقبل مکسور ہے۔ تو جمع مذکر سالم کی حالت رفعی جو ہے واو ماقبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی یا ماقبل مکسور کے ساتھ، اور حالت جری بھی یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے۔ اسم معرب کی اگلی قسم ہے تثنیہ۔ تثنیہ اور اثنان اور اثنتان، ان دونوں کا اعراب جو ہے وہ حالت رفعی الف ماقبل مفتوح، حالت نصبی یا ماقبل مفتوح، اور حالت جری یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ جاء رجلان، یہاں پر بھی آپ نے اس نون کو اور اس نون کو اور اس نون کو آپ نے نہیں دیکھنا، بلکہ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں الف ماقبل مفتوح ہے، یہاں یا ماقبل مفتوح ہے، اور یہاں بھی یا ماقبل مفتوح ہے۔ تو تثنیہ کا اعراب بالحرف ہوتا ہے جاء رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین۔ جاء اثنان، رأیت اثنین، مررت باثنین۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم نے اساس النحو کا ایک اہم سبق پڑھا،
اسمائے موربہ کی اعرابی حالتوں کا بیان۔ اگلے لیکچر میں اس کی تمرین کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔